اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں بھی کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ فسق کے معنی نافرمانی کے بھی ہوتے ہیں، اور ایک شخص جب دوسرے بھائی کو، مسلمان بھائی کو یا کسی بہن کو، مسلمانوں میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی، اس لیے بھائی بہن ایمان کے رشتے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جب وہ اس کو گالیاں دیتا ہے، جب اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اس کی آبرو سے کھیل رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس کی آبرو ریزی کر رہا ہوتا ہے، اس کی عزت کو پامال کر رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ حجۃ الوداع کا موقع ذہن میں لے کر آئیے، اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود، اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے دریافت فرمایا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش۔ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش۔ کون سا یہ مقام ہے؟ صحابہ کرام خاموش۔ بعد میں وضاحت ہو گئی کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم اس لیے خاموش تھے کہ شاید اللہ کے نبی اس دن کو کوئی نیا نام دیں گے، اس مہینے کو کوئی نیا نام دیں گے، اس مقام کو کوئی نیا نام دیں گے۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ عرفے کا دن نہیں؟ یوم العرفہ، یعنی جس دن حج کا خطبہ ہوتا ہے 9 ذی الحجہ، کیا یہ 9 ذی الحجہ کا دن نہیں ہے؟ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ اور کیا یہ حرم کی مقدس سرزمین نہیں ہے؟ اس قدر 3 باتیں جمع ہو گئیں، عرفے کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ اور حرم کی مقدس سرزمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے یہ عرفے کا دن اور ذی الحجہ کا مہینہ اور حرم کی مقدس سرزمین تم پر حرام ہے، کیا مطلب؟ اس کا تقدس برقرار رکھنا لازم اور اس کا تقدس پامال کرنا حرام۔ حرمت کے معنی یہ ہوئے جیسے یہ دن اور یہ مہینہ اور یہ مقدس سرزمین تم پر حرام ہے، اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو حرام ہے۔ ایک دوسرے کی جان لینا، قتل کرنا حرام، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنا، لوٹنا حرام، اور ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرنا حرام۔ عرفے کا دن کس قدر مقدس، ذی الحجہ کا مہینہ کس قدر محترم، اور سرزمین حرم کس قدر عظمت والی، اسی طرح ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو مقدس اور محترم اور حرام ہے۔ ان کا احترام کرنا لازم ہے، مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی آبرو اور اس حرمت کو پامال کرنا حرام ہے۔ تو گالی دینا کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو تار تار کرنا۔ گالی دینا کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرنا۔ گالی دینا کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلنا۔ اور آج ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو میڈیا کے پروگرامز کے بارے میں یہ بھی سنتے، لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹاک شوز کے درمیان بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں دوسرے کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کبھی ماں باپ غصے میں آ کے اولاد کو کوسنے دے دیں، کبھی اولاد ماں باپ کو کوسنے دے دے، کبھی دوست کو 2-4 جملے سنا دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم جس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور ماننے والے ہیں، وہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری جان، مال، آبرو ایک دوسرے پر حرام، اور یہ گالیاں دے کر مسلمان اپنے بھائی کی آبرو ریزی کرتا ہے، اس کی عزت سے کھیلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، اور ایک دوسرے پر تمہاری جان اور مال اور آبرو حرام۔ ایک شخص جب دوسرے مسلمان بھائی کو یا بہن کو کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ زبان کے بھی بہت سارے گناہ کما رہا ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو تار تار کرنا اور اس کی عزت کو پامال کرنا، اس گناہ کا بھی مرتکب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کی بجائے عزت کو برقرار رکھنے اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔